کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ جو خطہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے لے رہے ہیں اس میں بد امنی ہو، اس میں امن نہ ہو، اور اس میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں فسطائیت اور غنڈہ گردی ہو؟ پاکستان نے یہ پاکستان کا خواب نہیں تھا، یہ اس کی تعبیر نہیں تھی قائد اعظم کے خواب کی، جو آج کل کے حکمرانوں نے اس ملک کا حشر کر دیا ہے۔ تو میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کا گناہ کیا تھا کہ اس نے قائد اعظم کے پاکستان کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس ملک کے نوجوان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ بولنا چاہتا ہے؟ کیا اس ملک کے نوجوانوں اور بچوں کا قصور یہ ہے کہ اب وہ اپنے رائٹس، اپنے حقوق کے حوالے سے اویئر ہو چکے ہیں؟ کیا قائد اعظم سچ کو دبانے والے رہنما تھے؟ کیا یہی وہ رہنما اصول ہے جس کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا؟ بالکل نہیں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت یہ انشور کیا تھا کہ طاقت سے چیزیں دبائی نہیں جا سکتی۔ قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ گھٹن کا پاکستان نہیں تھا، اور یہی گھٹن ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہی گھٹن ہے، یہی ماحول بن چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ برصغیر کا عظیم رہنما بانی پاکستان اس طرح کے اقدامات کرتے یا ان کی حمایت کا تصور بھی کرتے۔ سو یہ وہ چیزیں نہیں تھی جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس ملک نے کیسے آگے جانا ہے؟ اس ملک نے کس ڈگر پہ چلنا ہے؟ یہ تو دہشت گردی کی کارروائیاں اپریل 2022 کے بعد ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نے ایک شدید لہر دیکھی یہ بھی پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں، اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اپروچ آج کے حکمرانوں کی ہے، جو وفاق میں بیٹھے ہیں، ان کی اس اپروچ سے چیزوں میں شدت آ رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی 85% آبادی جو ہے، اس سے زائد، وہ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ they have voted for him and they are still fighting for his release۔ ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں بیٹھا جو ہے وہ اس لیے لڑ رہا ہے، مگر آپ نے عمران خان کو بڑے سستے اور بڑے بےہودہ اور بڑے ضعیف قسم کے کیسز کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے، اور آپ نے اس مد میں ان کو جو ہے 590 دن سے غیر قانونی طور پہ اپنی عوام سے، اپنے ووٹر سے دور رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کے بغیر یاد رکھیے گا یہ پاکستان ایسے ہی ہے جیسے کوئی جہاز جو ہے وہ کسی پائلٹ کے بغیر ہے۔ اس ملک کے سارے عوام جو مسائل ہیں ان کا حل صرف عمران خان کے ریلیز میں ہے۔ اس وقت جب تک حقیقی نمائندہ، حقیقی قائد جو ہے وہ عوام کو لیڈ نہیں کرے گا، عوام کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، نہ آپ میں، نہ آپ کی پالیسیز میں، نہ آپ کے ایکشنز میں۔ زبردستی خبریں فیڈ تو کی جا سکتی ہیں، ٹی وی چینلز کو فون تو کیے جا سکتے ہیں، بتایا تو جا سکتا ہے کہ اس کو ہیمر کریں، اس کا پروپیگنڈا کریں، بٹ لوگ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دے جسٹ سوئچ دا چینلز۔ لوگوں کو اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی خبر کیسے فیڈ ہو رہی ہے، کہاں سے فیڈ ہو رہی ہے، اور یہ کس پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ سو میرے خیال میں آج کے اس دور میں جہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا اندازہ ہو گیا ہے، ان کو اویئرنیس ہے، وہاں اب یہ پالیسی بھی جو ہے وہ چلتی نہیں ہے۔ ایک طرف ملک میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے اور دل خون کے آنسو روکتا ہے، اور آپ لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے سے عوام کو آپ سے بڑھتی ہوئی نفرت میں دن بدن مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نان سیریس قسم کے ایٹیچیوڈز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور اس کے اوپر اپنا لائے عمل جو ہے اس کو سنجیدہ طریقے سے نہیں لے کے چلیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ زیادہ دیر تک آگے اس طریقے سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج دو چار چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔
اور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ سارا جو تمہید میں نے باندھی ہے اور جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے، میں اپنے اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، جو سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں، جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور بہت سے والنٹیئرز ہیں جو ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، مگر بہرحال وہ پاکستانی ہیں، بہرحال وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام حیدر سعید ہے، یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے، مگر وہ عمران خان سے محبت کرنے والا نوجوان ہے، عمران خان کے ہر احتجاج میں آپ کو نظر آئے گا، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہی ہے۔ ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ، یس، ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ کہ کس نے کیا کیا اور کیا لکھا، مگر یہ پاکستانی بچے ہیں، ان کو غصہ ہے اس غیر سنجیدگی پہ، ان کو غصہ ہے اس فستائیت پہ، اور ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو ان کے گھروں پہ ریڈز کر کے ان کو اس طریقے سے اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں اس طریقے سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ انہیں انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں۔ وہ لوگ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ ان پہ ایف آئی آرز دے سکتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس عدالتیں موجود ہیں، انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز آپ کی موجود ہیں۔ آپ اس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ ہلے بول دیتے ہیں، اور آپ ان کو میری اس نوجوان کی والدہ سے بات ہوئی رات کو، اینڈ شی ٹولڈ می کہ کس طریقے سے وہ لوگ آئے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم یہیں پہ جو ہے وہ ایک فیک انکاؤنٹر جو ہے ہم وہ کر دیں گے۔ اور آبویسلی پھر انہوں نے وہ جان بچانے کے لیے اپنا جو بچہ ہے، وہ جو نوجوان ہے، وہ ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ لوگ پولیس کے لباس میں تھے، کچھ لوگ وردی میں تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ وردی میں نہیں تھے، اور ایک تماشا وہاں پہ لگ گیا جس طریقے سے اس کو لے کے گیا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اس کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے والد اور اس کی والدہ مختلف تھانوں میں، مختلف جگہوں پہ جاتے رہے، پولیس سے، پولیس کی اتھارٹیز سے، سرکار سے، اداروں سے، وہ پوچھتے رہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہاں ہے اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے جو والنٹیئرز ہیں، میں دوبارہ کہوں گا کہ حیدر سعید از ناٹ پارٹ آف آر آفیشیل ٹیم، بٹ ہی از اے والنٹیئر، اور وہ عمران خان کا جو ہے وہ جانثار ہے، اور آپ لوگ خود دیکھتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کام ہوا بھی تھا تو اس پہ پروسیڈ کرنے کا ایک لیگل طریقہ ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ دھاوے بولیں اور آپ انہیں تھریٹ کریں کہ جو ہے وہ ہم انکاؤنٹر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں، میں آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں، قدیر امجد ہیں، سعد طارق ہیں، فرحان چشتی ہیں، عثمان محمود ہیں۔ یہ بچے جو ہیں، مجھے ہمارے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو ہمارا ایک ونگ ہے جو انفارمیشن سے ڈفرنٹ ہے، مجھے انہوں نے انفارم کیا کہ یہ بچے پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ اس کا حصہ ہے، مگر ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس ہی پچھلے 1-1.5 سال سے ایکٹیویٹڈ نہیں ہے، اور وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ آپ نے حالات دیکھے ہیں، جس طریقے کے پنجاب میں حالات ہیں، جس طریقے کے اس ملک میں حالات ہیں، تو یہ بچے جو ہیں وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ فیک پیجز، فیک اکاؤنٹس جو ہیں، ان کو استعمال کر کے، ان کو ہماری آفیشیل ٹیم کے بچوں کے ساتھ منسوب کر کے آپ ان بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے 4 نام لیے ہیں، عثمان، فرحان، سعد اور قدیر امجد، یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے ہیں، یہ کسی تھانے میں نہیں ہے، ان کو کسی ادارے نے جو ہے وہ پیش نہیں کیا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو اغوا ہوئے ہیں
ان کو مسٹریٹ نہ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اٹھانا جو ہے وہ قابل مذمت تھا. جس طریقے سے جس حوالے سے یہ اٹھائے گئے ہیں وہ قابل مذمت ہے. اس ملک میں قانون ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کا تماشا اور مذاق بنایا ہوا ہے. مگر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ قوم کے بچوں کے ساتھ یہ دشمنی آپ سب کو مہنگی پڑے گی. مہنگی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے دیکھیں آپ یوتھ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں, کہ وہ آپ کے جھوٹے وعدوں اور دعووں کے اوپر یقین کریں, کہ وہ آپ کی ہر بےہودہ اور فضول قسم کا دعویٰ جو ہے اس کو مان لیں اور اس کو پروپیگیٹ کریں اور آپ کے پیچھے لگ جائیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو اپنے حقوق کا بھی میں دوبارہ کہوں گا پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہے اور وہ طاقت انہوں نے اپنی دیکھی ہے. 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی کے بعد جس وقت سارے منہ بند کر دیے گئے, جس وقت سارے جو ہے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں تھی, کس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں تھی, تو وہ کون تھا جس نے عمران خان کے جو امیدوار ہیں, عمران خان کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا؟ وہ یہی نوجوان تھے, یہی سوشل میڈیا کے نوجوان تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں سے ضد لگانے کی بجائے, چیزوں کو طاقت سے دبانے کی بجائے, آپ ان چیزوں کے ایشوز جو روٹ کاز ہے, جو جڑ ہے, اس کو دیکھیں کہ why these kids are behaving like this. آپ یہ دیکھیں, نہ کہ آپ ہر آدمی کو جو آپ کے ایجنڈے پہ نہیں چلتا آپ اس کو انتشاری کہہ دیں, یا آپ اس کو دہشت گرد کہہ دیں, یا آپ اس کو اٹھا کے ہندوستان کے ساتھ ملا دیں. یہ تو کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. You have to address these issues. So ہم ان بچوں کی, ان نوجوانوں کے فوری ریلیز کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں the way they have been abducted. وہ چاہے پولیس کے پاس ہے, چاہے وہ کسی ادارے کے پاس ہے, چاہے وہ کسی نون ان نون اینٹی کے پاس ہے, کسی گورنمنٹ یا کسی اسٹیٹ کے ادارے کے پاس ہے. وہ جس کے پاس بھی ہیں, میں انہیں کہوں گا یہ آپ کے بچے ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ اس ملک کا مستقبل ہے, اور نہیں یہ مانیں گے ایسے جس طرح آپ ان کو منوانا چاہتے ہیں. آپ ان کا منہ بند کر سکتے ہیں, آپ ان کو فار دا ٹائم بینگ ان کا نقصان کر سکتے ہیں, مگر یہ تحریکیں اس طریقے سے بڑھتی ہیں, ان میں وہ انکریز ہوتی ہیں, ان کا قد, ان کا امپیکٹ بڑھتا ہے. سو آپ اپنے لیے اور اس قوم کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. یہاں مسائل ہیں. مسائل کیا ہیں؟ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دہشت گردی سے حکومتیں اور ریاستیں تبھی بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں جب ان پہ قوم کو اعتماد ہو, جب قوم اکٹھی ہو کے اپنے اداروں کے پیچھے, اپنی افواج کے پیچھے, اپنی پولیس کے پیچھے, اپنے قائدین کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, تو آپ کے ادارے, افواج, پولیس, سیکورٹی کے ادارے وہ زیادہ اعتماد سے لڑتے ہیں. اور جب دہشت گردوں کو پتا ہوتا ہے کہ قوم اکٹھی ہے تو انہیں بھی حوصلہ نہیں ہوتا اس طرح کارروائیاں کرنے کا جس طرح. تو آپ وہ کنسنسس, جب ہمیں پتا ہے کہ انسٹالڈ حکومت ہے, یہ جعلی ہے, انہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہم اس ملک کو ایسے کسی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا, اور آج کا صرف یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ تو پچھلے 1-2 دنوں کے اندر یہ سارے اٹھائے گئے ہیں. اگر آپ پچھلے 1-1.5 مہینے میں دیکھیں تو پنجاب کے مختلف ضلعوں کے اندر ہمارے سوشل میڈیا والنٹیئرز, ہماری آفیشیل ٹیم کے نوجوان, بچے بچیاں, ان کے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں. یہ ایک اور ہماری ایک بچی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کی والنٹیئر ہے, شہر بانو, شی از اے 14-15 ایئرز اولڈ کڈ, اور سرگودا میں اس بچی کے گھر جو ہے وہ ریڈ ہوا, اور اس نے پھر وہ سوشل میڈیا پہ. تو یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے مسلسل ٹارگٹ کیے گئے کہ جی آپ ان کو اٹھا لیں اور آپ ان کو FIR دے دیں, آپ ان کے والدین کو تنگ کریں. یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس ملک کو تم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں, یہ حکومت ایسے بہیو کر رہی ہے جیسے کسی افریقن ملک کی کوئی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کر رہی ہو. دو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حکمرانوں نے, ان جعلی حکمرانوں نے سیولین مارشل لا امپوز کیا گیا ہے, جس طریقے سے یہ ہمارے حقوق کو جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے,
ہر فورم پہ اٹھائیں گے, اسمبلی پہ بات کریں گے, آنا پڑا تو اسٹریٹس پہ آئیں گے. قوم کے بچوں کے ساتھ دشمنی مت مول لیں, قوم کے بچوں کے ساتھ مت لڑیں. اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ آپ قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ریلیز ہوں گے, یہ قوم اکٹھی ہوگی اور تبھی ان چیزوں کے مسائل کا حل نکلے گا. اگر آپ ان کو بے گناہ عوام سے اسی طرح دور رکھیں گے تو آپ کی کیپیسٹی اس حکومت کی, آپ کی حیثیت اس حکومت کی, آپ کی اوقات اس ساری قوم نے دیکھ لی ہے. اور وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ آپ کل کے نوجوان بچوں کو صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کرنے کی پاداش میں اٹھا کے ایسے لے جائیں جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد کو لے جاتا ہے. یہ شرم کا مقام ہے اور شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے. بس میں اس پہ بات کو یہیں پہ ختم کروں گا. تھینک یو ویری مچ جی. سر یہ بتائیے گا سر کہ اعظم کے پاکستان میں تھینک یو آپ بتا رہے تھے بندوں کو اٹھائے گئے لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں, تو اس کے لیے پارٹی سطح پر کچھ اقدامات ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جن 5 لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں سے 3-4 جو ہیں وہ مجھے سوشل میڈیا جو ہمارا ونگ ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری اپنی ٹیم کا حصہ ہے. ان کا تو وہ گرفتار نہیں ہے, ان کا تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں آپ لائیں, اگر کوئی ان کے اوپر مقدمہ ہے یا کوئی انہوں نے ایسا غلط کام کیا تو عدالت میں پیش کریں, ایف آئی آر دیں ان پہ, پھر ہم عدالت میں اس کا اپنا کیس فائٹ کریں گے. جو والنٹیئر جس کا نوجوان کا میں نے حیدر کا نام لیا تھا, وہ ابھی while I was on my way to this press conference I was told کہ اس کو جو ہے اب کسی ایف آئی آر میں, کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کے ماں باپ جو ہیں جگہ جگہ پھر رہے تھے مختلف تھانوں میں, بٹ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے اور نہ کسی نے ایکسپٹ کیا کہ وہ ان میں سے کسی کے پاس ہے. اب کسی تھانے میں انہوں نے وہ ایف آئی آر دی ہے. دیکھیں ایف آئی آر دیں, لوگوں کو بتا دیں. اگر آپ ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں, گو کہ ویسے تو آپ جھوٹی ایف آئی آرز کے بادشاہ ہیں اس وقت, میرے پہ کئی درجنوں سے زائد مقدمات ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ میں شاید کبھی پہنچا بھی نہ ہوں یا سوچا بھی, اور اس طرح ہر آدمی پہ, میرے پہ نہیں, ایوریج پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس پہ ایف آئی آرز ہیں. دیں ایف آئی آرز, لوگ پیش ہوں گے, لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو مطلب ہے کہ وہ عزت سے اپنے گھروں میں رہیں اور وہ آئیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. یار یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ہر آدمی کو جو ہے وہ آپ گنڈا اور بدماش بنا کے رات کے اندھیرے میں ایسے لے جاتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ ظلم کریں. جی قائد اعظم کے پاکستان کا سر آپ نے ذکر کیا, تو قائد اعظم کے پاکستان کا یہ خیبر پختونخوا بھی حصہ ہے, قبائلی اضلاع بھی حصہ ہے. یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, 4 نوجوانوں کے آپ نے نام لیے, وہ واقعی قابل مذمت ہے, ان کو اٹھانا ہم بھی مذمت کرتے ہیں. 5 کے جی. ہاں تو یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے, جو بدامنی ہے, لوگ اٹھائے جاتے ہیں. آپ کے دور حکومت میں جب 2013 سے آپ کی حکومت کی تو 8,000 نوجوانوں کو جو ہے 2017-18 غائب کر دیا گیا. ان کی مذمت ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کی. اور جو دہشت گردی کی لہر ہے سر, آپ سارا ملبہ وفاق پہ ڈالتے ہیں. آرٹیکل 245 آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپریشن کر سکتے ہیں, دہشت گردی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو کیوں کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں جو 8,000 نوجوانوں والی بات نہیں ہے. آئی ایم شور کہ جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے پورے اقدامات کیے ہوں گے. ایسے ہی نہیں آپ کی پولیس کی سینکڑوں کی قربانیاں, آپ کی جو قربانی خیبر پختونخوا کی پولیس نے اور لوگوں نے دی ہے وہ کسی نے بھی نہیں دی ہے. تو آبویسلی یہ مینس دہشت گردی کا اتنا بڑا تھا. افغانستان کا بارڈر یہاں پہ موجود ہے, دنیا کی تمام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, اور جب وہ پاکستان پہ حملہ کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے صوبے کے اوپر آتا ہے, خیبر پختونخوا پہ آتا ہے. تو خیبر پختونخوا کی عوام کی اور خیبر پختونخوا کی پولیس کی یہ انسلٹ ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہا. ابھی آپ کریکٹ میں دیکھیں کل کیا ہوا ہے, ڈی پی او جو ہے پولیس کے وہ خود لیڈ کرتے رہے ہیں آپریشن. آئی ہیو سین آل دوز ویڈیوز. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ یہاں پہ آپ کی حکومت کی عملداری ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج آئے اور فوج آ کے آپریشن لیڈ کرے. یہاں پہ آپ کی پولیس خیبر پختونخوا کی خود آپریشن کو لیڈ کر رہی ہے. شہادتیں ہو رہی ہیں, بندے مر رہے ہیں, بندے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ڈونٹ لیٹس ناٹ انسلٹ دیئر سیکریفائسز. سر یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں جو ہے اس وقت حالات بگڑتے جا رہے ہیں, ایک خیبر پختونخوا ایک بلوچستان ہے, اس کی آپ کے خیال میں مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, مین وجہ تو سیدھی یہ ہے کہ آبویسلی یہاں پہ جعلی حکمران ہے. دوسرا یہ کہ جو پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہے. اگر پرائرٹیز ٹھیک ہوگی اور یہ ساری حکومتوں کی اور اسٹیٹ اپریٹس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوگی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, اس کے روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو شاید چیزیں اس حوالے سے بہت بہتر ہوں گی. دہشت گردی سے بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے لوگ سالوں سے لڑ رہے ہیں.
اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو قربانیاں ان دو صوبوں کی ہیں وہ کسی کی بھی نہیں. اور آج بھی یہی دو صوبے کھڑے ہیں, اسی لیے انہی کو وہ بنٹ سارا جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو پرائرٹی ریاست اور حکومت کو اپنی ترجیحات جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی. صرف بندوق کے ساتھ جو ہے بالکل دہشت گرد جو ہے اس کو آپ نے بندوق کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے, مگر انتہا پسندی کی جو جنگ ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جنگ ہے, اور اس کو آپ کو ہارٹس اینڈ مائنڈ سے وہ کرنا ہے. شیخ صاحب, جس طرح کہ دہشت گردی کی آپ نے بات کی, اگر آپریشن ہوتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پارٹی جو اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی ہیز بین ویری کلیئر آن اٹ. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا آپریشن جو پبلک اون نہ ہو اس کو وہ اون نہیں کریں گے. پبلک اون کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپریشن یہاں پہ ہونا چاہتا ہے اور ایسے حالات بن گئے ہیں جہاں پولیس جو ہے اس کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے ناگزیر حالات بن جاتے ہیں, تو دین اٹ شوڈ کم آن دا فلور آف دا ہاؤس, جہاں پہ اس صوبے کے تمام کی تمام پارٹیوں کے حصے دار موجود ہیں, اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں, عوامی نمائندے موجود ہیں. دیر شوڈ بی این اوپن ڈسکشن آن اٹ. اور ایسا ہر آپریشن جس کو پبلک اون کرے گی, جس کو پولیٹیکل پارٹیاں اون کریں گی, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ زیادہ فروٹفل ہوگا, اس کے زیادہ اثرات ہوں گے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایسی جو بھی چیز ہو اٹ شوڈ بی ڈسکسڈ ود دی پولیٹیکل, عوام اونڈ ہونا چاہیے. اور عوام اونڈ ایسے ہی ہے کہ وہ عوامی نمائندوں کے سامنے رکھیں, اس پہ ڈسکشن ہو. مجھے یاد ہے کہ جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو قومی اسمبلی پہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی. یہ ماضی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 7 دن گفتگو ہوئی تھی. وی ور آلسو پارٹ آف اٹ. ایک ایک امپیکٹ, ایک ایک فیکٹر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا گیا تھا ہر پارٹی کی طرف سے, اور اس کے نتائج جو تھے وہ بڑے زبردست تھے. آئی ریمبر. اچھا وقاص صاحب, یہ بتا دیجیے کہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اپوزیشن نہیں تیار. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جماعت اسلامی کے جو مرکزی امیر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم تحریک شروع کریں گے. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اور مذاکرات جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا کیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق گرینڈ اپوزیشن الائنس کو ہم شپ اپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس حوالے سے ہماری کوششیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہمارے جو وفود ہیں وہ JUIF کو بھی ملے, جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے, GDA کو بھی جا کے کراچی میں ملے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ شیپ اپ ہو جائے, تاکہ عید کے بعد جو احتجاج ہے جو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, جو JUIF جیسے آپ نے کہا وہ کرنا چاہتے ہیں, جماعت اسلامی, اگر پاکستان میں اس وسطائی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والی تمام قوتیں یکجا ہو کے آواز اٹھائیں تو وہ زیادہ فروٹفل ہوگا. اور اگر نہیں تو ہم تو آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں, پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, وہ اس کو ہم کریں گے. جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے, میں اس پہ بڑا کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ اس پہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں, چیزیں پہلے سے بہتر ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد ایک تعطل آیا, خان صاحب کے حکم پہ اس تعطل کو ختم کیا گیا, دوبارہ ہماری ٹیم نے ان کو اپروچ کیا, اس کے بعد ایک سب کمیٹی بن گئی, اس میں ان کے کچھ کنسرنز تھے, وہ ملک میں تھے نہیں, وہ کنسرنز جو ہیں ٹو دا ریلیونٹ کوارٹرز پہنچ گئے ہیں. اور میں کنسرنز آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ جو کنسرنز مولانا صاحب کی طرف سے بتائے گئے ہیں وہ قابل حل ہیں, اور اس میں جو کنسرن پارٹیز ہیں دے ہیو شون دیئر ریزالو کہ خان صاحب کے حکم پہ, خان صاحب کے ویژن پہ وہ سب چیزیں ہو جائیں گی. صرف انتظار اس بات کا ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عدالتوں میں جانے کے باوجود جو ہے ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ جب ملاقاتیں کھل جاتی ہیں اور ایسا کوئی ذریعہ بن جاتا ہے خان صاحب سے انپٹ لینے کا, تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. چیزیں پہلے سے بہتر ہیں مولانا صاحب کی اس میں. باقی اللہ کی ذات ہے, وہ جانتی ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیا نہیں. دیکھیں, جو حکومت وقت ہے نا جی, وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ دے ہیو بین فولنگ دس نیشن فار لاسٹ مینی منتھس, اور پورا سال سوا سال وہ کہتے رہے کہ مذاکرات نہیں, مذاکرات نہیں. جس وقت ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے آگے اور ہم نے ان کا وہ بلف جو ہے اس کو ختم کیا, اس کے بعد عمران خان سے ملاقات نہیں. اگر ملاقات ہوئی بھی صحیح اتنے دنوں میں تو ایک کنٹرول 40 منٹس کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن کر دیں, ہم اس پہ TORs کے لیے چوتھی میٹنگ میں آ جائیں گے. پہلی نشست, دوسری نشست, تیسری نشست. دس واز دا سیریسنیس آف PTI کہ اتنی مخالفت کے باوجود ہر نشست میں گئے, مگر ان کی غیر سنجیدگی کا اور منافقت کا عالم یہ تھا
اس دوران ہمارے ترجمان اور کمیٹی ممبران کے گھروں پہ حملے ہونے شروع ہو گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کے حکم پہ ہی ہم نے یہ کمیٹی بنائی تھی, ہم نے خود پہل کی تھی, اور پھر جب وہ ان کی نان سیریس سامنے آئی تو ہم نے ختم کر دیا. سو دے شوڈ ناٹ فول دس نیشن. یہ بتائیں کہ کل امن و امان کی صورتحال پر ان کیمرہ کئی شرط پہلے ہی آئی. پاکستان تحریک انصاف ابھی تھوڑی دیر تک ایک میٹنگ جو ہے وہ اس کو کنوین کرے گی. اس میں وہ پولیٹیکل کمیٹی کے جو زعماء ہے وہ فیصلہ کریں گے, مگر ان جنرل ان پرنسپل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں. تھینک یو ویری مچ.